دنیا بھر کے اندر ننگا ناچ کر کے فرعون کی یادوں کو تازہ کر رہے ہیں. لوگ بددعائیں کرتے ہیں مصلی پر, کیوں قبول نہیں ہوتی؟ کیوں قبول؟ پیٹ میں حلال نہیں رہے. دنیا داروں کا پیٹ تو دنیا داروں کا پیٹ ہے, دین داروں کے پیٹ میں بھی آپ نے حلال رہنے نہیں دے, اس لیے دعائیں قبول نہیں ہو رہی. حلال کو لازم پکڑو, بلکہ رات بھر عبادت نہ بھی کوئی کرے, صرف فرائض واجبات اور تاکیدی سنتوں پر ہی اکتفا کرے اور حلال ہو تو اس کے ولی بننے کے لیے کافی ہے. لقمہ حلال سے توجہ ہٹی ہے مسلمانوں کی. ایک مرتبہ حجاج بن یوسف, یہ حجاج بن یوسف وہ لعنتی اور بدترین انسان ہے کہ جو مولائے کائنات کی بددعا سے پیدا ہوا تھا. اب تک آپ نے سنا ہوگا کہ دعا سے بہت سے بچے پیدا ہوئے, لیکن یہ بددعا سے پیدا ہوئے. مولا علی کی بددعا سے یہ پیدا ہوئے. مولا علی پر لوگوں نے اتنا ظلم کیا, کوفہ میں اتنا ستایا کہ مولا مشکل کشا جب لوگوں نے ان کو بہت ستایا تو اللہ سے عرض کیا, مولا یہ کوفی مجھے بہت ستاتے ہیں, میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ مجھے اپنے پاس بلا لے, اپنے اس بہترین بندے کو اپنے پاس بلا لے, مجھے میرے دوستوں سے ملا دے, مجھے میرے پیاروں سے ملا دے محمد الرسول اللہ سے, ملا دے صدیق اکبر سے, ملا دے فاروق اعظم سے, ملا دے میرے بھائی عثمان سے مجھے, اور اپنے پاس بلا لے, اور میرے بعد ان پر اتنا ظالم مسلط کرنا تاکہ ان کو میرے عدل اور انصاف کی اہمیت کا احساس ہو جائے. تو بزرگان دین فرماتے جس دن مولا علی کی شہادت ہوئی اسی دن حجاج بن یوسف کی ولادت. آپ کی شہادت کا دن اور حجاج کی ولادت کا دن ایک ہے. آپ کی بددعا سے پیدا ہوا حجاج, اور اتنا ظالم تھا کہ لوگوں کو چھریوں سے ذبح کر, ہزاروں صحابہ کا قاتل حجاج, ہزاروں تابعین کا قاتل حجاج. حضرت عبداللہ ابن زبیر کو مکے کی سرزمین پر سولی پہ کئی دن تک اس نے لٹکائے رکھا, بہت ظالم تھا. جب یہ کوفہ آیا تو کچھ لوگوں نے اس سے کہا, حجاج تو جہاں گیا تو نے ظلم کیا, اب تو کوفہ آیا ہے یہاں ظلم نہ کرنا. اس نے کہا کیوں؟ کہا یہاں 5 بزرگ لوگ ایسے ہیں کسی کے لیے دعا کرے تو بھی قبول ہوتی ہے اور بددعا کرے تو بھی قبول ہوتی ہے, اس لیے حجاج یہاں تو نے ظلم نہیں کرنا, وہ تیرے لیے بددعا کریں گے تو برباد ہو جائے گا. اس نے کہا اچھا. وہ 5 بزرگوں کو اس نے دعوت دے کے محل میں بلایا, اور بلانے کے بعد ان کو کھانا کھلایا. ان بزرگوں کو تو پتہ بھی نہیں تھا, معلوم بھی نہیں تھا, ان کو کھانا کھلایا. جب وہ کھانا کھا چکے جانے لگے تو ایک بزرگ نے فرمایا, حجاج سنا ہے تم بہت ظلم کرتے ہو, یہاں مت کرنا. ہم 5 کو دیکھ رہے ہو نا, ہم 5 میں ایک آدمی وہ ہے, اگر دعا کرے تو بھی قبول, بددعا کرے تو بھی قبول. اگر تم ظلم کرو گے تو ہم تمہارے خلاف بددعا کر دیں گے, بچنا. اس نے کہا چلو جاؤ یہاں سے, نکلو چلو, تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. تو انہوں نے کہا کیوں؟ کہا کہ اسی لیے تو میں نے تم کو بلایا تھا تاکہ میں تم کو حرام کھلا دوں, اور میں تمہارے پیٹ میں حرام ڈال چکا. اب مجھے نہ تمہاری دعا سے کوئی پرواہ ہے نہ تمہاری بددعا سے کوئی پرواہ ہے. اور دنیا نے دیکھا اس غیر محتاط لقمے کے بعد پھر ان کی دعا اور بددعا کا وہ اثر نہیں دیکھا گیا. آج دنیا مسلمانوں کو حرام کھلانا چاہتی ہے. تمہارا نام عبداللہ رہے چلے گا, عبد الرحمن رہ چلے گا, عبد المصطفیٰ رہ چلے گا. ذرا ٹٹولو تو صحیح, جو اپنے بچوں کو کھلاتے ہو کتنا حلال ہے, جو خود کھاتے ہو کتنا حلال ہے. مسلمانوں, مومن کی دعا اللہ کبھی رد نہیں کرتا, لیکن مومن اگر حرام کھا لے تو پھر اس کی دعا قبول نہیں کی جاتی. بلکہ ایک حدیث پاک ہے, یہاں تک نبی بھی تائید کر رہے ہیں, نبی, مومن کی دعا کی تائید اللہ کا نبی کر رہا ہے, پھر بھی اللہ فرما رہا ہے میں قبول نہیں کروں. حدیث سنیے, ایک شخص رو رہا ہے, گڑ گڑا رہا ہے اور دعا کر رہا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا موسیٰ علیہ السلام دونوں عظیم پیغمبر میں سے ایک ہستی کا نام آتا ہے روایتوں میں,